بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل زہب جمالی پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف یو کے کانسٹیٹیوشن۔ ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک یا کوئی کوائری ہے تو میرے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں۔ سب سے پہلے جو سورس ہے امپورٹنٹ یو کے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس۔ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ایک امپورٹنٹ سورس ہے یو کے کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کے کچھ ایگزامپلس میں نے یہاں پہ دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے میگنا کارٹا، جو کہ 1215 پہ پاس ہوا۔ یہ ایک ہسٹری کا ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، کیونکہ اس نے یہ اسٹیبلش کیا اور یہ رول رکھا کہ ایوری ون از سبجیکٹ ٹو دا لا ایون دا کنگ۔ جو ملک کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، وہ بھی قانون کا سبجیکٹ ہے اور قانون اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کہا؟ میگنا کارٹا۔ اس کے بعد بلس آف رائٹس، جو کہ 1689 پہ پاس ہوا۔ اس میں انڈیویڈول کے رائٹ ہیں، لائک کہ بیل جو ہے وہ ریزنیبل لمٹس پر گرانٹ کی جائے ایسے ہی۔ اور اس کے بعد ایکٹس آف سیٹلمنٹ، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 1708 میں پاس ہوا، اور اس کے مطابق اس نے کنگ کے کرائٹیریا رکھی، لائک ہر کوئی تو کنگ نہیں بن سکتا، اس کے لیے کچھ کرائٹیریا رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے یو کے کا کانسٹیٹیوشنز کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹیٹیوٹ۔ اسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ اسٹیٹیوٹ مینس ایکٹس آف پارلیمنٹ۔ میں لکھ لیتا ہوں، ایکٹس آف پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ جو بھی بل پاس کرے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا ایک سورس ہے، لائک پارلیمنٹ کوئی امینڈمنٹ پاس کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کامن لا۔ کامن ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کتابس میں، کچھ بکس میں کامن لا اور جوڈیشل ڈیسیشن کو الگ الگ لکھا گیا ہے، لیکن کامن لا اینڈ جوڈیشل ڈیسیشن بوتھ آر سیم تھنگ۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، کامن لا اور جوڈیشل ڈیسیشن۔ یہ اس پرنسپل پر بیس کرتے ہیں، اسٹیٹ ڈیسائسز کا ایک پرنسپل ہے۔ اس کے مطابق کورٹس کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے محل وہ وقت وہ پریسیڈنٹس اس پر لاگو ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرنسپل کون سا ہے؟ پرنسپل آف اسٹیٹ ڈیسائسز۔ تو یہ ایک سورس ہے یو کے کانسٹیٹیوشن کا، مینس کہ جوڈیشل ڈیسیشن آپ کہہ سکتے ہیں، یا سمپل ورڈز میں کامن لا کہہ سکتے ہیں، پریسیڈنٹس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کنونشن، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سورس ہے، کنونشن۔ اسی سورس کی وجہ سے ہم یو کے کانسٹیٹیوشن کو انریٹن کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کنونشن جو ہے، کانسٹیٹیوشنل کنونشنز، وہ کہیں پہ لکھی نہیں ہوئی، اس لیے یو کے کانسٹیٹیوشن کو انریٹن کہا گیا ہے۔ باقی کامن لا ہو، انسٹیٹیوٹس ہوں، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہوں، وہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں، کنونشن کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی، تو اسی لیے ہی یو کے کانسٹیٹیوشن کو انریٹن کہا گیا ہے۔ لائک بہت سے کنونشنز ہیں۔ پہلے ایک کنونشن ہوتا تھا، اب تو خیر وہ لا بھی پاس ہو گیا ہے، کہ پرائم منسٹر کا کنونشن۔ لائک ایک کنگ تھا کسی زمانے میں، اسے انگلش نہیں آتی تھی، تو وہ
میٹنگس اٹینڈ نہیں کرتا تھا. تو پھر اس نے ایک بندہ رکھا, وہ سلولی وہ چیئر کرتا تھا میٹنگس کو. وہ سلولی پرائم منسٹر کا گیا اس کو. اس کے بعد وہ اب تو وہ خیر لا کے مطابق ہے, کنونشن نہیں رہا وہ, ٹھیک ہے. تو اب رائٹنگز اور کمنٹریز آف ایمیننٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس. کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بکس, ان کے جو کام ہیں, جو ریسرچ ہے ان کی, وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن کا سورس ہے, یو کے کانسٹیٹیوشن کا. کون سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس, میں کچھ آپ کو ایگزامپل بھی میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اے وی ڈسے ہو گئے, ڈیگوٹ ہو گئے, ایسے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا تو اسے شیئر کرنا لازمی, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. تھینک یو ویری مچ.